الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں. جو ہمیں کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں انشاءاللہ الکریم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک معجزہ سننے کو ملے گا، ایک اچھی بات بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور ایک پیاری پیاری سنت بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو یہاں پر بچے موجود ہیں، جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، جب بھی ہم کوئی درود پاک کی فضیلت سنیں تو کوشش کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. اور جب آپ خود عمل کریں تو اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، سب کو انشاءاللہ آپ بتائیں گے جب درود پاک کی فضیلت، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں گی. آج جو ہم درود پاک کی فضیلت سنیں گے وہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے اتنے زیادہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں. ہم چلتے ہیں کڈس مدنی چینل کے نعت خواں کی طرف. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواں موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سنتے ہیں کہ محشر میں. شروع کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائیں گے. سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے گئے کہ محشر
صرف ان کے رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائیں گے مچلا گے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا گے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیرے مجرم، کیا بات تیرے مجرم، کیا بات بنائی گئے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سوئے نار ان کے غلام کو لیے جا رہے وہ ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دعائیں گے، دعائیں گے، بے قصوں کے آقا، اب تیری دعائیں گے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، 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 سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں، ایک معجزہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے شاید آپ نے پہلے یہاں پر سنا ہو، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی شاید انہوں نے سنا ہو۔ چلتے ہیں واقعی کی جانب۔ پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے بچپن شریف میں آپ میں ایسی بات دیکھی جو آپ کے نبی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں گہوارے یعنی جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے چاند کی جانب اشارہ فرماتے، تو جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے چاند اس طرف جھک جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسی پاور عطا فرمائی تھی کہ آپ بچپن میں اشارے سے چاند کو جس طرف چاہتے اس طرف لے جاتے تھے۔ اور اسی طرح پیارے بچوں، اب ہم ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ غیر مسلم اپنے سردار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ پاک کے سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا تو پیارے بچوں وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے الگ الگ جگہوں پر ٹھہرے رہیں، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر اور دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پر ٹھہر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں گواہ رہو، لوگوں گواہ رہو۔ پھر پیارے بچوں، جنہوں نے یہ معجزہ دکھانے کا کہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جادو کر دیا ہے۔ پھر خود ہی یہ کہنے لگے کہ جادو ہم پر تو ہو سکتا ہے لیکن جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں ان پر تو نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دن باہر سے آنے والوں کا انتظار کر لیتے ہیں، کچھ روز کے بعد باہر سے آنے والوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، اور جس شخص سے بھی پوچھا گیا کیا اس نے فلاں دن چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، اس نے یہی کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ معجزہ دور دور تک دکھایا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، جب غیر مسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ہمیں کیا کر کے دکھائیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے اشارہ فرمایا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ اس وقت کہ آپ نے ہم پر جادو کر دیا ہے، ہم باہر سے آنے والوں کا انتظار کریں گے۔ جب لوگ باہر سے آئے تو جب ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے اس دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا تھا۔ پیارے بچوں، یہ واقعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کا اعلان کرنے کے بعد تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 48 سال کی عمر میں پیش آیا۔ اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی اچھی بات سیکھیں تو اسے بھی یاد رکھیں۔ اب جیسا ہم نے یہ واقعہ سنا تو یہ اچھا واقعہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے، تو ہم نے یہ سنا، اسے یاد بھی رکھیں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیاری شان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں جب ہوتے تھے تو چاند سے اشارہ کرتے اور چاند کو جس طرف اشارہ کرتے چاند اس طرف جھک جاتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے موبائل فون کا زیادہ استعمال کرنا۔ پیارے بچوں، آج کے دور میں موبائل فون کا استعمال بچوں میں بڑھ رہا ہے۔ بچوں کا موبائل پر گیمز کھیلنا، ویڈیوز دیکھنا اور سوشل میڈیا استعمال کرنا یہ بعض اوقات اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ عادت بہت بڑھ جائے تو یہ بچوں کے وقت، صحت اور اخلاق پر نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے۔ بچوں زیادہ موبائل استعمال کرنے سے بچے پڑھائی میں دل نہیں لگاتے، بڑوں کی بات نہیں سنتے، نماز اور دیگر اچھی عادتوں میں سستی آ جاتی ہے اور آنکھوں اور دماغ پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ بعض بچے موبائل کے بغیر غصہ کرنے لگتے ہیں، جو کہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ پیارے بچوں، اس عادت کی وجہ سے بچے اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اپنا وقت نماز، پڑھائی اور والدین کے ساتھ گزاریں، اور جب بھی موبائل استعمال کریں تو کام کے لیے استعمال کریں اور والدین کی اجازت سے استعمال کریں۔ اللہ پاک ہمیں فضول عادتوں سے بچنے اور اپنا وقت اچھے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک بری عادت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور آج ہم نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ کون سی عادت تھی؟ موبائل فون کا زیادہ استعمال۔ اب یہ یہاں پر جو بچے موجود ہیں جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو ہر وقت کیا چاہیے ہوتا ہے؟ موبائل۔ وہ اسکول سے آئیں تو موبائل چاہیے، کھانا کھانے بیٹھیں تو موبائل چاہیے، جو بھی چیز کرنی ہو ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ موبائل چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہ اچھے بچوں کی عادت نہیں ہوتی۔ اچھے بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنا ٹائم ہوتا ہے وہ اپنے اچھے کاموں میں یعنی نماز میں صرف کرتے ہیں، پڑھائی میں صرف کرتے ہیں۔ اب اگر آپ زیادہ موبائل استعمال کرتے رہیں گے، ایک تو آپ کی پڑھائی کا نقصان ہوگا، آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگے گا، آپ کو بار بار ہوگا یار تھوڑا سا اور موبائل چلا لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ کی پڑھائی میں نقصان کے علاوہ آپ کی آنکھوں کو بھی نقصان ہوگا۔ زیادہ موبائل فون استعمال کرنا یہ آنکھوں پر بھی اثر کرتا ہے، اور بعض بچے بالکل موبائل بھی دیکھتے ہیں تو قریب سے دیکھتے ہیں، جتنا قریب ہو سکے اتنا قریب سے۔ موبائل فون اگر آپ یوز بھی کر رہے ہیں تو آپ دور سے یوز کریں، پہلی بات، تاکہ آپ کی آنکھوں پر زیادہ اثر نہ ہو۔ اور موبائل فون جب آپ استعمال کریں تو آپ کی کمرے کی لائٹس وغیرہ بھی آن ہوں۔ اگر لائٹس وغیرہ بند ہوں گی تو موبائل کی روشنی جو ہوگی وہ ڈائریکٹ آپ کی آنکھوں پہ لگے گی، تو یہ بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور موبائل فون کم استعمال کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی آپ کو پڑھائی میں بھی آپ کو دلچسپی لگے گی، نماز وغیرہ بھی آپ پڑھ سکیں گے جتنا زیادہ ہو سکے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ سنت۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، جو بھی آپ سنت سنیں تو اسے یاد رکھیں، اس پر عمل کریں، سنت کی نیت سے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں اور آپ کو اس کا عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے استعاذہ، یعنی اللہ پاک کی پناہ چاہنا۔ کیا چاہنا؟ اللہ پاک کی پناہ چاہنا۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیطان مردود کے علاوہ اور بھی کئی آفات سے اللہ پاک کی پناہ چاہا کرتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنجوسی سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے، بزدلی سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے، سستی سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر اور دجال کے فتنے سے بھی اللہ پاک کی پناہ مانگتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں سے پناہ مانگ رہے ہیں، حضور میں تو وہ کام نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر تو ہے، سستی ہمارے اندر بہت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی پناہ مانگیں کہ اللہ پاک میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں، اور کیا بن جاؤں میں؟ سستی سے چست بن جاؤں، اور چست بنیں گے تو آپ اچھے اعمال کر سکیں گے، نیکیوں میں آپ کی دلچسپی لگے گی۔ گناہوں سے اللہ پاک کی پناہ مانگے کہ یا اللہ پاک میں گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے گناہوں سے بچاؤ، مجھے نیکیوں میں لگا دے۔ اور ابھی جو مہینے چل رہے ہیں، جیسے ماہ رجب شریف ہے، پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے، اس میں تو ہمیں زیادہ نیکیوں میں کثرت کرنی ہے۔ زیادہ نیکیوں میں کثرت کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں گی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شک اللہ پاک کے محبوب ہیں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، فتنے مٹانے والے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حفاظت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف آفات سے پناہ مانگنا امت کی تعلیم ہی کے لیے تھا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شیطان مردود سے، گناہوں سے اور ہر چیز کے شر سے اللہ پاک کی پناہ مانگا کریں۔ جو اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہے اللہ پاک اسے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی آپ اللہ پاک سے اگر گناہوں کی پناہ مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ آپ روزانہ دعا کریں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے مدینے جانے کی دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل